بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام العدل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ العدل، انصاف کرنے والا، وہ ہستی جو فیصلہ کرنے والی ہے، انصاف والی ہے، جس کے فیصلے میں ظلم کا شبہ نہیں ہوتا، یعنی اس نے جو فیصلہ فرمایا اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، جب فیصلہ کریں تو انصاف کریں، جب گفتگو کریں تو انصاف کریں، کوئی بھی معاملہ ہو عدل کا راستہ نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات العدل ہے، اس نے سخاوت کے ساتھ انسان کی تخلیق کی اور عدل کے ساتھ اس کی ترتیب کی، یعنی آنکھیں کہاں رکھنی تھی وہاں رکھی، ناک کہاں ہونی تھی وہاں رکھی، کان کہاں ہونے تھے وہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب عدل کے ساتھ رکھی۔ عدل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک انسان زبردست ہو، ایسا زبردست اس کو حکم نافذ ہو کر رہے، اور دوسرا حکیم ہو، حکمت ہو اس حکم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ میں یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے کہ وہ جب ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور حکیم بھی ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ عدل کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دنیا میں بھی جب انسان فیصلہ کرتا ہے جھگڑے کے درمیان تو یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں تاکہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ عدل انسان کی اپنی ذات کے درمیان بھی ہوتا ہے، انسان نفس کے اندر عدل کرے، نفس کے جو تقاضے ہیں ان کو عدل کے ساتھ پورا کرے، دوسرے انسانوں کے درمیان عدل کرے، یعنی رشتے عدل کے ساتھ نبھائے، اور پھر اللہ اور اپنی ذات کے درمیان عدل ہونا چاہیے کہ اللہ کے کام کس طرح پورے کرنے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے لیے نفس کے ساتھ کھڑے رہو، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کا بغض، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرو، یعنی اگر تمہارا معاملہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہے، کوئی معاملہ ایسا پیش آیا کہ سامنے تمہارے دشمن ہیں، تو عدل اختیار کرو، کیونکہ عدل تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات، آسمان و زمین کی تخلیق میں نے عدل پر کی ہے، اور ساری کائنات کا نظام ہی عدل پہ چلتا ہے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے اس کی بنیاد اصل میں عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ حکیم ہے، عدل ہے، وہ چاہتا ہے میرا نائب بھی عدل و حکیم ہو کر دنیا کے اندر نظام چلائے۔ جب تک عدل دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا کو چلاتے رہیں گے۔ جس دن عدل ختم ہوا اور یہ دنیا سراپے ظلم ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو برباد کر دیں گے اور قیامت برپا کر دیں گے۔ اس کائنات کو قائم رکھنے کے لیے عدل بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے ان کو سفارشی بنایا کہ آپ جا کے سفارش کریں کہ ہاتھ نہ کاٹیں اور سزا دے دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی وہ مثال بیان کی جس کی مثال عالم نہیں دے سکتا۔ ارشاد فرمایا، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی، اگر وہ بھی اس طرح کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی عام آدمی کوئی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے، اور جب کوئی بڑا جرم کرتا تو سزا نہیں دیتے تھے۔ عدل کیا ہے؟ بندے اور اللہ کا آپس کا معاملہ۔ وہاں عدل یہ ہے جن چیزوں کا حکم اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا، بندہ اس میں عدل و انصاف سے کام کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اس کی عبادت کرے، نماز ادا کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج ادا کریں۔ جن چیزوں کا بندے کو حکم ہوا ان کو درست طریقے سے نبھانا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان عدل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں عدل کرنے والا ہے۔ انسان کے آزاد درست بنائے، جہاں ہونے چاہیے ویسے اس نے عطا فرمائے۔ جب یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غفلت کے اندر ڈالا ہے کہ تو اس کی عبادت سے دور ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔